شادی ہو رہی ہے، ادھر گیت گا رہے ہیں، ادھر خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور ایسے موقع کے اوپر آپ لوگ موت کو یاد کرو، ذرا بول کے تو دیکھو، آپ موت کو بھول گئے کیا؟ کوئی موت کا ذکر کرو آپ شادی کے اس میں، کیا بولتے دیکھو گھر والے، کیا کالی زبان نکال رہا بولتے نہیں، یہ خوشی کا موقع ہے یار، موت موت کیا بول رہا ہم یہاں بول رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی اسی آیت کو پڑھا ہے جس میں موت ہے اس شادی کے لیے، سمجھ میں آ رہا؟ کیونکہ انسان کی حیثیت بتائی جا رہی ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو کہ ایک دن یہ موت تمہارا خاتمہ کر دینے والی ہے، اسی لیے تم اللہ کی نافرمانی سے بچو، تقوی کی زندگی اختیار کرو۔ انسان عموماً ہوتا کیا ہے، شادی خوشی کا ہے نا، اس میں یہ بات جو کہی گئی ہے کہ خوشی کے موقع کے اوپر یہ اللہ کے ڈر کی بات کیوں کہی گئی؟ عموماً ہوتا ہے کہ انسان خوشی میں اپنے سے باہر ہو جاتا ہے، ذرا ارے وہ خوشی کا موقع کیا بار بار آتا ہے کیا، یہ فلاں کیا بار بار کرتے کیا، یہ خوشی کا موقع بار بار باجے بجاتے کیا، یہ ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو خوشی میں انسان اپنے سے باہر ہو جاتا ہے، تو اسی لیے تقوی کے ذریعے سے اس کو لگام لگایا گیا ہے، چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، تم کو ہر حالت میں اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے تمہیں بچنا ہے، اور خوشی کے موقع کے اوپر تو خاص طور پر اس کا یہ کرنا ہے، کیونکہ یہی شیطان آتا ہے اصل میں، مجبوری کی حالت میں آدمی اللہ کی طرف خود بخود رجوع ہو جاتا، خود بخود رجوع ہو جاتا، پریشانی کی حالت میں اس کو اللہ زیادہ آ جاتا، بیمار ہے اللہ کو زیادہ آ جاتا ہے، یاد کرتا ہے، اسی لیے ہوتا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کو آپ دیکھیں گے، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا متقی بھی اگر ہے نا، کوئی بیمار پڑا ہوا ہے اور وہ مریض کی عیادت کے لیے گیا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم مریض کو بولو کہ اللہ سے دعا کرو میرے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ابھی تم تندرست ہے، حالات تمہارے بالکل اس تو وہ نہیں ہے جو اس کے، انہیں تو بستر پر پڑ کے اب 24 گھنٹے اللہ سے لگا ہوا ہے، اسی لیے وہ بات کہی گئی ہے، اللہ کے قریب ہے انہیں تکلیف میں، حالات جیسے بھی تمہارے اوپر یہ آ جائیں گے دنیا کے، اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تمہارے اوپر مفلسی طاری ہو جائے گی، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں دنیا کے خزانے تمہارے اوپر کھول دیا نہ جائیں، اس بات کا ڈر ہے مجھے، اور پھر تم وہ سب کرنے لگو جو پچھلی قومیں کیے ہیں۔ مفلسی کا ڈر نہیں ہے، ڈر اس بات کا ہے، آدمی کو برائی کرنے کے لیے آسانیاں تب پیدا ہوتے ہیں اس کے مال آ جاتا ہے، اسی لیے اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ کی بات کہی گئی خاص طور پہ۔ اب اس معاملے میں آپ دیکھیے، الرجال قوامون علی النساء کے تحت پوری زندگی نان و نفقے کی پورے اخراجات کی، جس طرح باپ کو رکھا کفیل، ذمہ دار بدل رہا ہے نکاح کے دن سے، اب سرپرست بدل رہا، باپ کے مقام پہ اب کون آ گیا؟ اب شوہر آ گیا۔ اب شوہر جب آ گیا تو باپ کو سامنے رکھے، جس طرح باپ اپنی بچی کو پالا ہے اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ اپنے بیویوں کے تعلق سے وہ دیکھ بھال کرے جو باپ اپنی بچی کو پالا ہے، اور جب بچی کو باپ پالا ہے تو ظاہر ہے کہ بچی سے اس کو کوئی کریڈٹ نہیں ملا، اس کو بچی سے اس کو کوئی یعنی مطلب اس کو کوئی فائدہ نہیں ملا، اس کو ایک طرفہ طور پہ بچی کی تربیت کیا ہے، لیکن جب بیوی بن کے جب آپ کے پاس آ رہی ہے تو آپ کے گھر کا تو دنیا کا کام کر رہی ہوں، بیوی جب بن کے آ رہی ہے کیا کچھ نہیں کر رہی گھر کا کام ان، ہاں بتائیے آپ، وہ گھر کے آپ کے وقت کے اوپر کھانا پکا رہی، کپڑے دھو رہی، فلاں کر رہی، گھر کی صاف صفائی، وہ یہ فلاں جناب علی کہ کتنا کام نہیں کر رہی ہے وہ گھر کے لیے، آپ کیا گھر کی ذمہ دار پوری اٹھا رہی ہے وہ، تو اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ آپ کا تعاون، آپ کی آدھی ذمہ داری تو پوری کر رہی ہے وہ گھر کے اندر آ کے، جبکہ باپ کے گھر میں وہ کام نہیں کر رہی، تو الٹا اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ بات جہاں تک احسان کی بات ہے اس کو غور کیجئے آپ، یہ شادی ہو رہی ہے تو اس میں احسان کس کا ہے؟ لڑکے والوں کا، لڑکی والوں کا؟ کس کا احسان ہے؟ لڑکی والوں کا احسان ہے، کیونکہ ایک لڑکی کو ایک باپ بچپن سے پال کے پرورش کر کے اس کو پڑھا کے اس کو لکھا کے اس کی تربیت کر کے وہ آپ کے حوالے کر رہا ہے، آپ کی خدمت میں دے رہا ہے، وہ آپ کے گھر کے آ کے آپ کی خدمت کر رہی ہے، تو احسان اس کا ہوا، لڑکی والوں کا احسان ہوا، لڑکے والوں کا نہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ لڑکی جب باپ کے گھر سے جدا ہوتی ہے تو یہ شادی کی جو بات کہی جاتی ہے نا،
شادی کے معنی خوشی. تو لڑکی جب باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو باپ کے گھر میں خوشی نہیں، ماتم کا مقام ہوتا ہے، غم کا مقام ہوتا ہے. خوشی تو تمہارے یہاں ہوتی ہے، دولہے کے یہاں ہوتی ہے، وہاں نہیں ہوتی. وہاں تو ان کا دل کا ٹکڑا رخصت ہو رہا ہے. ان کی چہیتی بیٹی ایک ماں کی گود میں پلی تھی، وہ رخصت ہو رہی ہے. ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں رخصت کرتے وقت. اور لڑکے والوں کے پاس کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی آنسو نہیں ہوتے، کوئی درد اور دکھ نہیں ہوتا انہیں. یہاں ہوتا ہے سارا. ایک چیز وہاں پہ لٹ رہی ہے، جا رہی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے جو وہ قربانی دے رہے ہیں. اس کے باوجود بھی ان کے اوپر یہ ستم کرنا کہ مالی ذمہ داری کے اوپر ووٹ ڈالنا، یہ انتہائی ظالمانہ حرکت ہے. یہ ظالمانہ حرکت ہے، یہ حرام ہے جو قرآن نے بات کہی ہے. پہلے بھی بات بتا چکا، اب بھی بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے. قرآن کی سورہ نساء کی آیت پڑھ کے کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پہ مت کھاؤ، زیادتی کر کے مت کھاؤ، غلط طریق سے مت کھاؤ. ایک دوسرے کا مال کھانے کے لیے اللہ نے جو شرط رکھی ہے وہ کیا ہے؟ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. آپس میں ایک دوسرے کو بزنس ہو رہا، تجارت ہو رہی، اور اس میں ایک دوسرے کو نفع مل رہا ہے، اور وہ نفع بھی دونوں کی مرضی سے ہونا، تو وہ مال کھا سکتے ہو تم. اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے مال کھانے کے ہیں وہ حرام ہے. کسی کے اوپر دباؤ ڈالنا، پریشر ڈالنا، گھما پھرا کے کھانا، سمجھ میں آ رہا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں. اسی لیے خاص طور پہ یہ جوڑے گھوڑے کی معاملے کو بھی یہ حرام میں شامل کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں بھی ایک پریشر ڈال کے، اس میں بھی ایک دباؤ ڈال کے آپ وہ مال لے رہے ہیں ان سے.